وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی العزیز ہم قرآن مجید کے 21ویں سپارے کی تفسیر کا تراویح کا خلاصہ انشاءاللہ اس کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے 21ویں سپارے کا جہاں سے آغاز ہو رہا ہے وہاں پر ایک ایسی آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے کہ انسان کے لیے تمام تر برائیوں سے اور برے کام اور برے افعال اور برے عقائد ان سب سے نجات حاصل کرنے کا بہترین طریقہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں مرحمت فرما دیا۔ وہ کیا آیت ہے؟ اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کے اندر سے جھوٹ نکل جائے، انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ امانت دار بنے، دھوکہ دینا اس کے اندر سے نکل جائے، انسان چاہتا ہے کہ اس کے دل کے اندر عاجزی پیدا ہو، تکبر کے جذبات نکل جائیں، اس کے دل میں حسد ختم ہو جائے، لوگوں کے بارے میں کینہ اس کے دل میں نہ رہے، بلکہ اس کی جگہ پر محبت، لوگوں کا اچھا چاہنا اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا یہ اس کے اندر داخل اور شامل ہو جائے۔ تو اب ایک ایک چیز کے پیچھے پڑنا اور اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا یہ بڑا مشکل کام تھا۔ اللہ رب العزت نے ایک ایسی چیز بیان فرمائی کہ اگر اس کے اوپر محنت کر لو گے، اس کو تم صحیح معنوں میں قائم کر دو گے تو انشاءاللہ یہ تمہیں تمام تر برائیوں سے اور برے کاموں سے روک دے گی، اور وہ چیز ہے نماز کا قائم کرنا۔ نماز کی قائم کرنے میں اس کے ابتدا سے لے کر جہاں سے ہم طہارت کی بات کرتے ہیں، ظاہری پاکی کی بات کرتے ہیں، اسی طرح باطنی اور روحانی پاکی بھی حاصل کرنا، اللہ کی رضا کے لیے عمل کے لیے کھڑے ہونا، پھر اللہ کو جو ہم نے گفتگو سنانی ہے، جو قرآن سنانا ہے، جو التجائیں اور دعائیں کرنی ہیں، ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ رکوع میں چلے جانا، سجدے میں چلے جانا، قعدہ میں بیٹھنا، پھر اس کے بعد اس عمل کی قبولیت کے لیے اللہ کے دربار میں دعا کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں داخل اور شامل ہیں۔ گویا ابتدا سے لے کر اور تکمیل صلاۃ تک، پھر نماز کی تکمیل کے بعد جس طرح اللہ سے یہ ہم نے دعا کی اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ چلانا، تو اس کے معاشرے میں جا کر سیدھے راستے پر قائم رہنا، لوگوں کے حقوق کو بھی ادا کرنا، اللہ کے حقوق کو بھی ادا کرنا، یہ ایسی جامع ترین عبادت ہے جس کو اللہ نے روزانہ 5 وقت وقتاً فوقتاً مقرر فرما کر انسان کی بہترین تربیت اور اصلاح کا ایک بڑا مضبوط نظام قائم فرما دیا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کو خشوع اور خضوع سے ادا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اور تھوڑا سا آگے چلیں تو ایک بات اور ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جب ہم عبادت کرنے لگیں، نماز ادا کرنے لگیں، یا ہم اللہ کی کسی بھی طریقے سے عبادت کرنے لگیں، ہمیشہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ نہ تو خود عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور نہ ہی عبادت کرنے والے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے ساتھ جب تمہاری ہم کلامی ہو تو جھگڑے کی صورت پیدا نہ کرو، یہ نہ ہو کہ تم سخت لہجہ اختیار کرو، بلکہ 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، نماز کا، عبادات کا، ہر نیک کام کا انکار کرتے ہیں، ان کے ساتھ تو علمی طور پہ مناظرہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک عام لوگ عوام الناس ہوتے ہیں جو کہ نماز نہیں ادا کر رہا، اس کے ساتھ سختی سے پیش آنا، یا کوئی اللہ کا حکم اور پورا نہیں کر رہا، اس کے ساتھ سختی سے پیش آنے کی بجائے عمل کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلے خود نیک عمل کریں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا دوسرے کے ساتھ رویہ سمجھانے کا کیا ہونا چاہیے؟ قرآن نے اس کے ساتھ بیان فرما دیا وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اہل کتاب سے جب تمہاری بات ہو، جب ایک عمل کرنے والے اور نا عمل کرنے والے سے آپس میں گفتگو اور بات ہو تو احسن انداز سے اس سے گفتگو کرو۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر ان میں سے جو ظالم ہیں، یعنی جو کہ مناظرے کے اوپر آ جائیں، آپ سے مجادلے کے اوپر آ جائیں، آپ سے قتال کے اوپر آ جائیں، ان کو تو پھر انہی کی زبان کے اندر ہی جواب دیا جائے گا، لیکن عام لوگوں کو کیا کہا جائے گا؟ وَقُولُوا،
آمنا بالذی انزل الینا و انزل الیکم و الہنا و الہکم واحد و نحن لہ مسلمون. آؤ مشترکہ باتوں کی طرف آ جاؤ. اللہ تمہارا بھی ایک ہے، ہمارا بھی ایک ہے. نماز کے طریقے میں اگر کسی کو اختلاف ہو تو ہم کہیں جناب نماز تو ادا کیجئے، اس کے بعد اس کے طریقہ کار کی جو فروعات کی بات ہے اس کو بعد میں طے کر لیں گے، بجائے اس کے کہ ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے آ جائے مسجد میں اور نماز وہ ادا کر رہا ہو اور فرائض پورے کر رہا ہو، واجبات کی رعایت رکھ رہا ہو، ہم اس کے اندر اس کو انتہائی باریک چیزوں کی احتیاط کرنے کی بھی تلقین کرنا شروع کر دیں اور یہ کہنا شروع کر دیں کیونکہ تم نے سر پر ٹوپی نہیں پہنی ہوئی لہذا تمہاری تو نماز ہی نہیں ہوگی، تمہارا لباس اس قسم کا ہے کہ تمہاری نماز ہی نہیں ہوگی. اس طرح کی مختلف باتیں کرنے کی بجائے قریب کرنا، عبادات کے اوپر قائم کرنا، ان کو عبادات کا عادی بنانا یہ ضروری ہے. آہستہ آہستہ انسان کے اندر نکھار پیدا ہوتا چلا جاتا ہے. دوسری چیز جو یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ سورہ الروم شروع ہو رہی ہے، وہاں پر اللہ رب العزت نے چند آیات نازل فرمائی جو کہ آنے والے وقت کے اعتبار سے پیشن گوئی کی حیثیت رکھتی تھیں. ہوا کچھ اس طرح کہ ایک طرف فارس والے ایک سپر پاور تھی اور ادھر سے روم دوسری سپر پاور تھی، ان کا آپس میں جھگڑا ہوتا رہتا تھا. ایک کسرا فارس کا بادشاہ اور قیصر روم کا بادشاہ. فرق یہ تھا کہ جو قیصر تھا روم کا بادشاہ وہ بہرحال اہل کتاب میں سے تھا، وہ اللہ کو بھی مانتا تھا، کسی نبی پر بھی ایمان لے کر آتا تھا. اس کے برعکس یہ جو فارس والے تھے یہ آتش پرست تھے اور بت پرست تھے. ان کا لڑائی جھگڑا ہوا تو فارس والوں کو غلبہ ہو گیا روم والوں پر. یہ خبر جب پہنچی مکہ المکرمہ تو یہاں پر بھی وہی طبقے دو پائے جا رہے تھے، ایک اہل کتاب یعنی مسلمان اور دوسرے بتوں کو پوجنے والے یعنی مشرکین مکہ. تو وہ خوش ہوئے کہ جس طرح ہمارے بھائی اہل فارس نے تمہاری طرح کے اہل کتاب کو شکست دی اور خدا ان کی مدد نہ کر پایا، اسی طرح ہم بھی تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے. اس سے مسلمانوں کے اندر بڑی تشویش ہوئی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی پریشان تھے کہ اللہ نے آیات نازل فرما دی، اس کے اندر پیشن گوئی دی. وہ کیا؟ غلبت الروم، بے شک ابھی تو روم مغلوب ہو گئے ہیں رومی، لیکن فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین، چند ہی سالوں میں دوبارہ روم طاقتور ہوں گے اور اہل فارس کو شکست دے دیں گے. بیز کا لفظ جو ہے جو قرآن نے بیان فرمایا 3 سے 9 سال پر بولا جاتا ہے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گئے اور جا کر مشرکین مکہ خوشی منا رہے تھے. وہاں جا کر اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اپنے عقیدے کو مضبوط کرتے ہوئے پورے یقین کے ساتھ کہا کہ تم خوشیاں مت مناؤ، اہل روم دوبارہ سے غالب ہو جائیں گے اور 3 سال کے اندر ہی آ جائیں گے. ابی ابن خلف جو اس ٹائم میں زندہ تھا، بعد میں جب یہ شرط پوری ہوئی 9 سال اس میں وہ فوت ہو چکا تھا، وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا بلکہ ہم بھی تمہیں شکست دیں گے. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت میں چونکہ شرط لگانا بھی جائز تھا، شرط لگا لی 10 اونٹنیاں میں تمہیں دوں گا اگر 3 سال کے اندر اندر رومی غالب نہ آئے، اور اگر رومی غالب آ گئے تو تم شرط ہار جاؤ گے، تم 10 اونٹنیاں مجھے دے دو گے. اس کو معاہدہ ہو گیا، گواہ بن گئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر یہ ماجرا بیان فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابوبکر صدیق، برز کا لفظ تو 3 سے 9 سال پر بولا جاتا ہے، آپ اس طرح کیجئے 9 سال کی جو ہے مقدار اور سال کا تعین فرما دیجئے اور اونٹنیوں کی تعداد 10 گنا بڑھا دیجئے. چنانچہ یہ واپس گئے اور آپس میں افہام و تفہیم سے یہ طے ہوا 10 اونٹنیاں نہیں 100 اونٹنیاں ہوں گی، جو جیتے گا اس کو دوسرا شخص 100 اونٹنیاں دے گا، اور 3 سال نہیں 9 سال کا وقت اور عرصہ اس کا معاہدہ ہو گیا. چنانچہ اللہ جل شانہ کی طرف سے حسن اتفاق کہہ لیں، اللہ کی شان دیکھیں. سن 5 تھا نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، 9 سال جب اللہ رب العزت نے پورے فرمائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر چکے تھے. اسی سال اور اسی اثنا میں غزوہ بدر ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اہل کتاب اہل ایمان کو اللہ نے کفار پر فتح عطا فرمائی. ادھر روم اور فارس کی لڑائی ہوئی اور رومیوں جو اہل کتاب تھے اللہ نے ان کو فتح نصیب فرما دی.
اللہ نے ایک ہی سال میں 2 بڑی خوشخبریاں دیں، اور پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسی انعام کی جو ایک شرط رکھی گئی تھی اس میں 100 اونٹنیاں وصول بھی فرمائیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بعد میں صدقہ کر دی گئیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، قرآن کی جتنی پیشن گوئیاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی پیشن گوئیاں ہیں، صحابہ اس پر 100% یقین رکھنے والے تھے۔ آج ہمیں بھی اسی بات کا مکلف بنایا جاتا ہے، ہم قرآن کی ہر آیت پر اسی طرح اعتماد کریں جیسا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوئے کسی واقعے کے اوپر یقین کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اس میں ایک قدم زیادہ ہونا چاہیے۔ آنکھ ہماری دیکھنے میں دھوکہ کھا سکتی ہے کہ منظر کچھ نظر آ رہا ہو، حقیقت اس میں کچھ ہو، لیکن اللہ کے بتائے ہوئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے فرامین اور واقعات اور پیشن گوئیاں، اس میں ذرہ برابر بھی کمی واقع نہیں ہو سکتی ہے۔ تیسری چیز جو یہاں پر بیان فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے چند چیزیں، معاشرتی پہلو کو اپنی نشانی اور اپنی قدرت کی علامت قرار دیا۔ ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ میاں اور بیوی کا آپس کا تعلق۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے اس تعلق کو ایسے نبھایا کہ یہ واقعتاً اللہ کی ایک نشانیوں میں سے نشانی بن جائے، یا ہم نے اس کو اپنے لیے باعث تکلیف بنا دیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ کی قدرت کی نشانیاں تو دیکھو، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، کہ اللہ نے تمہارے لیے جوڑے بنائے اور ایک دوسرے کے لیے سکون کی جگہ رکھا اور اطمینان کی جگہ بنایا۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، آپس میں اللہ نے محبت رکھ دی اور رحمت اور شفقت رکھ دی۔ غور کرنے کی بات ہے، جو بہن بھائی بچپن سے اکٹھے پل بڑھ کر جوان ہوتے ہیں، ان کا آپس میں فطری طور پر ایک دلی طور پر تعلق مضبوط ہونا، آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھنا اور محبت کرنا ایک فطری سی بات ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ محبت کس رشتے میں اللہ نے رکھی ہے؟ میاں اور بیوی کے رشتے میں رکھی ہے۔ اور یہاں پہ 2 لفظ بیان فرمائے قرآن نے، فرمایا میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لیے مودت بھی ہیں، محبت کرنے کی مقام اور جگہ بھی ہیں، ورحمہ اور شفقت بھی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں جب میاں اور بیوی جوان ہوتے ہیں تو محبت غالب ہوتی ہے، اور جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ایک دوسرے کے لیے شفقت غالب ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں، جتنی خدمت ایک بیوی کی اس کا شوہر اس کے حالت مرض میں یا حالت بڑھاپے میں کر سکتا ہے، دنیا کا کوئی اور رشتہ اس عورت کی خدمت نہیں کر سکتا۔ اور اس مرد کی بھی حالت بیماری یا تنگی کے حالات میں یا بڑھاپے میں جتنا خیال اور جتنی اس کی خدمت عورت کر سکتی ہے، اس کی بیوی، اتنی خدمت اس کائنات کا کوئی اور رشتہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے ان کو بنایا ہی ایسے ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہیں ہم نے اپنی ذاتی اغراض اور ذاتی خرابیوں کی وجہ سے اس رشتے کو بھی کہیں متاثر تو نہیں کر دیا اور خراب تو نہیں بنا دیا کہ باعث محبت اور رحمت کی بجائے باعث وبال اور تکلیف بن چکا ہو۔ دوسری چیز اللہ رب العزت نے فرمایا، وَمِنْ آیَاتِهِ، اللہ ہی کی نشانیوں میں سے یہ ہے، خلق السماوات والارض واختلاف السنتکم والوانکم، تمہاری زبانیں مختلف ہیں، تمہارے رنگ مختلف ہیں۔ اللہ اکبر، عجیب بات ہے، غور کریں، ہر 100 سے 150 کلومیٹر کے بعد زبان میں فرق پڑ جاتا ہے۔ پنجاب میں رہنے والے پنجابی بولتے ہیں، لیکن لاہور میں اور پنجابی بولی جا رہی ہے، گجرانوالہ کی پنجابی اور ہے، سرگودا کی اور ہے، میاں والی کی اور ہے۔ غرض ہر 100-150 کلومیٹر کے بعد زبان مختلف ہو جاتی ہے۔ گویا اس سرزمین میں ہزاروں طرح کی زبانیں بولی جا رہی ہیں۔ اللہ کی یہ شان ہے، اللہ سب کی آوازوں کو سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے۔ رنگت بھی ہر ایک کی دوسرے سے جدا ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ان تمام کے تمام اللہ کی نشانیوں پر۔ تیسری چیز وہ کیا ہے؟ سیدنا لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحت۔ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت دی، وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو 4-5 نصیحتیں کی ہیں۔ ہر ایک نصیحت آج میرے لیے اتنی ہی اہم ہے جتنی کہ آج سے کئی ہزار سال پہلے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ پہلی بات کیا کی کہ تم لوگ اس طرح کرنا، اللہ کے ساتھ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا۔
दूसरा चीज ये है शुक्रगुजार बंदे बनना। तीसरा फरमाया ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, अपने वालिदैन से हुस्न सलूक करना। आज हम भी इस चीज के पाबंद हैं। चौथी चीज क्या है, कोई अमल तुम नहीं छुपा सकते। या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन, एक राई के दाने के बराबर नेकी या बुराई, उसको जमीन की तहों में ले जाओ, आसमान की बुलंदियों पे ले जाओ, यअति बिहा अल्लाह, अल्लाह उसे ले आएंगे, कुछ नहीं छुपा सकोगे। पांचवी नसीहत क्या फरमाई कि नमाज कायम करना। या बुनय्या अक़िमिस सलाह, ऐ मेरे प्यारे बेटे नमाज कायम रखना, और हमेशा भलाई को फैलाना, और हमेशा वन्हा अनिल मुनकर, बुराई से लोगों को रोकना और अपने आप को रोकना, और जो तकालीफ आई उन पर सब्र करना। इसके बाद अगली नसीहत क्या फरमाई, वला तुसअर खद्दक लिन्नास, लोगों से मुंह फुला के बात ना करना। एक बड़ा अजीब मिजाज है, हम बाज लोग अपने चेहरे को इंतहाई करख्त बना कर रखते हैं और हम कहते हैं ये संजीदगी है। हालांकि किसी से मुलाकात करते वक्त मुस्कुराना ये भी सदका है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया, जब किसी से मुलाकात हो तो उसको सलाम कहो और मुस्कुरा कर खंदा पेशानी से मिलो, इस पर भी अल्लाह अजर अता फरमाएंगे। आखिरी नसीहत ये फरमाई कि वग़ज़ुज़ मिन सौतिक, अपनी आवाज को बहुत चीख कर चिल्ला कर न बोलना। घरों में हम थोड़ी सी बात हो जाए तो चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, अपने मातहत पे चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं, अल्लाह को पसंद नहीं है। जुमला बड़ा तमसील के लिए जो फरमाया वो क्या फरमाया, इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर, गधे की आवाज सब जानवरों में सबसे ऊंची है लेकिन सबसे ज्यादा नापसंदीदा भी है। अपनी बात में वजन हो, दलील को अहसन अंदाज से पेश किया जाए, लेकिन शोर मचाना शराबा करना इसका कोई फायदा नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कुरान पाक को समझने, उसके मुताबिक अमल करने और इन नसीहतों को अपनी जिंदगी में अपनाने की तौफीक अता फरमाए।